طرف آسمان سے باتیں کرتی مہنگائی تو دوسری جانب مانسہرہ کی بہمت بچی جو حالات کے ہاتھوں بے بس بیرکن کے بازار میں پکوڑے بیچنے پر مجبور ہے۔ مریم کے گھر میں بیمار باپ، 3 بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی ہے۔ مریم کا کہنا ہے ابو کی بیماری کے بعد یہ حالات پیدا ہوئے اور میں مزدوری کرنے پر مجبور ہوئی۔ میرے ابو بیمار ہیں نا، ان کی بیماری کے لیے ہم لوگوں نے قرضہ لیا ہوا ہے، اسی وجہ سے میں نے یہ کام شروع کیا۔ ہمارے یہاں پر 4 سال ہو گئے تھے میں کام کر رہا ہوں۔ مریم پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بننا چاہتی ہے لیکن ان کے گھر کے حالات اجازت نہیں دیتے، مگر ان حالات میں بھی مریم اپنے چھوٹے بہنوں اور بھائی کو علم کی شمع سے روشناس کروا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سدرا رزاق۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں بیرکن کے بازار میں، جہاں ہمارے ساتھ ایک ننھی سی گڑیا موجود ہے جن کا نام مریم ہے۔ یہ اپنے گھر کی خود کفیل ہے، صرف 13 سال کی عمر میں یہ اپنے پورے گھر کو چلاتی ہیں۔ ان کی بابا بہت زیادہ بیمار ہیں، ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی کیسے حالات گزر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام، کیسی ہیں آپ؟ شکر اللہ کا میں بہتر ہوں۔ میرے ابو بیمار ہیں اور میں مجبوری کی وجہ سے یہ کام کرتی ہوں۔ ہمارے اوپر قرضہ بہت زیادہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس میں قرضے کے لیے ہمارے ساتھ کوئی امداد کرے کہ ہم سے یہ قرضہ اتر جائے۔ قرضے کی ٹینشن لگی رہتی ہے، لوگ دھمکیاں دیتے ہیں، قرضے جس کے ہمارے اوپر قرضہ ہے نا وہ پشاور میں، وہ ہم کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ پیسے کب دو گے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ کوئی امداد ہو جائے تو ہم 4 بہنیں 2 بھائی، ہم 4 بہنیں 2 بھائی، میں سب سے بڑی بہن ہوں اور سب بھائی بہن مجھ سے چھوٹے ہیں۔ تو بیٹا پڑھتے نہیں ہو؟ نہیں، میں نے اسکول نہیں پڑھا، مجبوری کی وجہ سے میں کام کرتی ہوں باہر، میرے ابو بیمار ہیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ اس طرح کام کرتے ہوئے؟ ادھر میرے 6 سال ہو گئے میں ادھر کھڑی ہوں۔ اس طرح کوئی بھی اللہ کا بندہ نہیں آیا کہ مجھ سے پوچھے کہ آپ کی کیا مجبوری ہے کہ میں آپ کا کوئی ہیلپ کر سکوں۔ پہلے آپ کے بابا یہاں پہ کام کرتے تھے؟ نہیں، شروع سے میں ہی لگی ہوئی ہوں، میرے ابو بیمار تھے، پہلے وہ میرے ساتھ تھے لیکن ابھی بیمار ہیں، نہیں آ سکتے۔ کتنا عرصہ ہوا آپ کے بابا کو بیمار ہوئے اور کیا ہوا ہے ان کو؟ وہ دل کے مریض بھی ہے، ساتھ میں شوگر بھی ان کا بہت ہائی رہتا ہے، اور دل کے وال بھی بند ہیں ان کے لیے ہمارے علاج کے لیے ان کے علاج کے لیے ہم نے قرضہ لیا تھا۔ تو آپ رہتی کہاں پہ ہیں؟ گھر کی طرح آپ کا؟ ہمارا گھر ادھر ہی ہے، دریا روڈ پہ۔ بابا ٹھیک ہے یا ان کا بھی علاج چل رہا ہے؟ نہیں، بس ساتھ میں علاج ہو رہا ہے۔ تو خرچ وغیرہ ہو جاتے ہیں ان کے علاج کے لیے؟ آپ بھی گزارا کرنا پڑتا ہے، کبھی بھوکے سو جاتے ہیں، ان کی دوائیوں کے لیے بچانا پڑتا ہے، مہینے کی ان کی دوائیاں بھی آتی ہیں۔ کہ ریلیٹیوز آپ کے ساتھ کوئی تعاون وغیرہ نہیں کرتے ہیں؟ ادھر کے لوگ تو بس ان کا یہی تعاون ہے کہ ادھر مجھے بٹایا ہوا ہے نا۔ کہا ہے یہاں سے آپ کا گزارا جیسے نہیں ہوتا نا، آپ کے بابا کے خرچہ بھی ہے، میڈیسن کا اور گھر کا بھی، چھوٹے بہن بھائیوں کا بھی، تو اگر ہم آپ کو بڑا کوئی سیٹ اپ اسٹارٹ کر کے دے دیں تو آپ کام کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ؟ کیوں نہیں کرنا چاہوں گی، بس یہی کام کرنا چاہوں گی میں۔ اگر ہم کو کوئی دکان مل جائے تو پڑھنے کا دل ہے، اس کا دل نہیں کرتا ہے آپ کا؟ کیوں نہیں، اسکول جانے کا دل بہت کرتا ہے لیکن کیا کروں، بس ہمارے اوپر قرضہ بہت زیادہ ہے نا، بس وہ لوگ دھمکیاں دیتے ہیں، اس کی خاطر میں ادھر کری ہوں کہ کوئی نہ کوئی آ جائے گا اللہ کا بندہ تو ہمارے ساتھ کچھ امداد کر دے گا اس قرضے میں۔ وہ روز فون کرتے ہیں، ہم کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ تم کو اٹھا لیں گے، تمہاری بہن بھائیوں کو اٹھا لیں گے، تمہارے ابو کو مار دیں گے، تو کیا کریں، بس مجبوری کے خاطر ادھر لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے آپ ویورز کو کیا کہنا چاہیں گی، اس پہ کوئی پیغام دینا چاہیں گی اس ویڈیو کے ذریعے؟ جی کیوں نہیں، میں ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ امداد کر لے، اس قرضے کو ختم کر لے اور میرے لیے کوئی دکان ڈھونڈ لے کہ میں دکان میں عزت سے بیٹھ کر ہی کام کر سکوں، میرے ساتھ پھر ابو بھی بیٹھیں گے۔ گھر آپ کا اپنا یا کرائے پہ؟ نہیں، گھر ہمارا کرائے کے 3,500 روپے کرایہ دیتے ہیں۔ تو اس میں آپ کا گھر کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ مشکل سے ہو جاتا ہے لیکن اس میں کوئی اس طرح آ جاتا ہے کہ اللہ کے نام پہ ہم کو کچھ دے دیتے تو اس پہ ہمارا گھر کا خرچہ چلتا ہے، بہت مشکل سے چلتا ہے کیونکہ اتنا کام نہیں ہوتا۔ ابھی یہ 2-3 گھنٹے ہوتے ہیں، اس میں کچھ کام نہیں ہوتا، اور پکوڑے بھی اتنا بچت نہیں ہوتی، چاول ہوتے ہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے۔ تو سحری اور افطاری میں بھی آپ کچھ کرتی ہیں، مطلب مما کے ساتھ کوئی کام وغیرہ کرتی ہیں یا ادھر ہی ہوتی ہیں؟ ہاں، گھر کی کام، پھر گھر کے میں جا کر کام بھی کرتی ہوں۔ یہ تو آپ کا یہ جو کام چل رہا ہے یہ رمضان میں زیادہ صحیح ہے یا رمضان کے علاوہ زیادہ صحیح چلتا ہے؟ رمضان کے علاوہ صحیح ہوتا ہے نا، رمضان میں اتنا کام نہیں ہوتا، وہ تو دن کے ٹائم عورتیں آتی ہیں وہ مجھ سے خرید لینا، مرد اتنے نہیں آتے میرے پاس۔ دن تو ہم کو
100-200 बच जाते हैं मुश्किल से। कभी कभार हम भूखे भी सो जाते हैं, बस किराए के लिए रखते हैं तो फिर दिन को भी कुछ नहीं होता हमारा खाने के लिए भी। मरियम कहती है बड़ी मुश्किल से दिन के 200-300 बचा लेती हूँ, मगर जब काम न हो तो भूखे ही सो जाते हैं। सिर्फ एक कमरे पर मुश्तमिल मरियम का घर इतना हस्ता हाल है कि अगर बारिश हो जाए तो छत से पानी टपकना शुरू हो जाता है। हवा की बेटी मरियम माशरे के लिए अज़्म हिम्मत की जिंदा मिसाल है। अगर मरियम की मदद की जाए तो वो अपने डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा कर सकती है। जी तो नाज़रीन, आपने इस नन्ही गुड़िया मरियम की गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने अपने तमाम हालात आपके सामने रख दिए। अपने इनके पास उनके वालिद के इलाज के लिए कुछ भी नहीं है, अभी इनका घर भी कराया गया है और रमज़ान शरीफ का महीना है, इनका काम भी इतना ज़्यादा नहीं चल रहा। तो मेरी तमाम मुखय्यर हजरात से गुजारिश है कि जितना इनके साथ हो सकता है आप हेल्प करें, ताकि इनका जो कर्ज है वो उतर सके और ये अपने वालिद का इलाज भी करवा सके और अपने बहन भाइयों की पढ़ाई भी जारी कर सके। और अगर आप में से कोई भी इनके साथ इनके कारोबार में मदद करना चाहते हैं तो वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि एक छत के नीचे बैठ के इज्जत के साथ अपने घर का खर्च पूरा कर सकें। इसके साथ ही अपनी होस्ट सिद्रा रज़ा को इजाज़त दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एचटीआर मीडिया विद सिद्रा रज़ा। कुछ वीडियोस थी सोशल वर्क से रिलेटेड। कुछ लोग थे, उनके कमेंट्स ये थे कि वो हमसे बार-बार इंसिस्ट कर रहे थे कि हमें उनका कंटेक्ट दे दें, उनका एड्रेस दे दें। तो हमारी कुछ पॉलिसीज है जिसकी वजह से हम उनका कंटेक्ट नहीं शेयर कर सकते, सॉरी फॉर दैट। बट अगर आप उनसे पर्सनली मिलना चाहते हैं या फिर उनकी हेल्प आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास हम ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं कि हम ऑफिस में उनको उस फैमिली को बुला लें, और अगर आप भी पर्सनली विजिट करना चाहते हैं तो उस फैमिली से यहाँ पे ऑफिस में आके मिल लें, ताकि आप मसाइल से रिलेटेड उनकी जितनी भी हेल्प आप कर सकते हैं करें। इसके अलावा अगर आप आउट ऑफ सिटी है या बहुत दूर है कि आप ऑफिस नहीं विजिट कर सकते, तो हम उस फैमिली को अपने पास बुला के अपने ऑफिशियल नंबर से आपको कंटेक्ट उनसे करवा सकते हैं, ताकि आप उनसे बातचीत करें और अगर उनकी हेल्प करना चाहिए तो इस तरह से आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। कीप वॉचिंग एचटीआर मीडिया। अल्लाह हाफिज़।